شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، 15 شعبان المبارک یعنی شب برات کی رات اللہ تعالیٰ تمام تر انسانوں کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن کچھ بد نصیب اور گناہ گار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اس رات کے میں بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ یہ بد نصیب لوگ کون کون سے ہیں اور یہ کون سا ایسا گناہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس برکت والی رات میں بھی ان کی بخشش نہیں فرماتا؟ اس رات ان بد نصیب لوگوں کی نہ تو کوئی دعا قبول کی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی عبادت قبول کی جاتی ہے اور نہ ہی ان کی مغفرت کی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، شب برات کی فضیلت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان پر دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا لگائی جاتی ہے کہ اے میرے بندو، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں، ہے کوئی بے اولاد کہ میں اس کو اولاد عطا فرماؤں، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور کروں۔ اور یہ سلسلہ پوری رات طلوع آفتاب تک چلتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہوتا ہے کہ ان کی ہر ایک دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن 6 گنہگار لوگ ایسے ہیں کہ ان کی اس رات کے اندر کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی اور نہ ہی ان کی مغفرت کی جاتی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی عبادت قبول کی جاتی ہے۔ جیسا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو ہر ایک انسان کو بخش دیا جاتا ہے، ہر ایک انسان کی توبہ قبول کی جاتی ہے، ہر ایک انسان کی عبادت قبول کی جاتی ہے، لیکن 6 بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جن کی کوئی عبادت، کوئی دعا، کوئی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ 6 بد نصیب لوگ کون سے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے آگے سجدہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود حقیقی ماننے والا، اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے والا۔ اس رات کے اندر مشرک کی بخشش نہیں کی جاتی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا وہ شخص جو اپنے مسلمان بھائی سے بغض رکھے، حسد رکھے اور انا کرنے والا ہو۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ بغض انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، لہٰذا اس رات کے اندر بغض اور حسد کرنے والے شخص کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا وہ شخص کہ جس کی اس رات کے اندر بخشش نہیں کی جاتی، وہ تکبر کرنے والا شخص ہے۔ پیارے دوستو، تکبر کرنا صرف اللہ کی شان کے لائق ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تکبر کے لائق ہے۔ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے حضور تکبر نہیں کر سکتا، کیونکہ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کی چادر ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے۔ چوتھا وہ شخص کہ جس کی اس رات کے اندر کوئی بخشش نہیں کی جاتی، وہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا شخص، جو شخص اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے اور اس کے بعد اس رات کے اندر بخشش نہیں کی جاتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5واں وہ شخص کہ جس کی اس کے رات بخشش نہیں کی جاتی، وہ والدین کا نافرمان شخص ہے۔ جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کی بخشش نہیں فرماتا، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ جس کے والدین اس پر ناراض ہوں، اس شخص سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شب برات سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں اور ان کے سامنے معافی مانگ لیں۔ بے شک والدین اپنی اولاد پر بہت مہربان ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ چھٹا انسان، شراب پینے والا شخص، شراب کے عادی کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں کی جاتی۔ اور 7واں وہ بد نصیب انسان کہ جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے، ایسے شخص کی بھی اس رات کے اندر کوئی بخشش نہیں کی جاتی۔ اور 8ویں وہ بدکار عورت جو زنا کرنے والی ہو، اس رات کے اندر ایسی گنہگار عورت کی بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ پیارے دوستو، یہ وہ گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات میں بھی
ان لوگوں کی بخشش نہیں فرماتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شب بارات سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ان تمام تر گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے یہ عہد کریں کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی مہربان ذات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں اور وہ شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کو منانے کی کوشش کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے اور اپنے اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام تر گناہوں کی غلاظت سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔